بزرگان محترم، نوجوان ساتھیوں، عزیز بھائیوں، پردہ نشین ماں و بہنوں، تمام تعریفیں اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں جو اس عظیم الشان کائنات کا اکیلا خالق اور مالک۔ درود و سلام ہو اللہ رب العزت کے تمام نبیوں پر، رسولوں پر، جن کو رب العالمین نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے دنیا میں بھیجا۔ خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، جن کو رب العالمین نے رہتی کائنات تک کے لیے اسوہ اور نمونہ بنا کر دنیا میں بھیجا، آپ پر دین کو مکمل کیا اور یہ بات نازل فرما دی: اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن میں نے تم پر دین کو مکمل کر دیا، اپنی نعمت کو تمام کر دیا اور اسلام کو بطور دین تم سے راضی کر لیا۔ اب اس دین میں نہ کسی کمی کی گنجائش ہے اور نہ ہی کوئی اضافہ قابل قبول ہے۔ اللہ کے نزدیک وہی دین قابل قبول ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچایا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ حضرات، اپنے عنوان کی ابتدا سے پہلے میں آپ حضرات سے گزارش کروں گا کہ جو حضرات پیچھے بیٹھے ہوئے وہ آگے کی طرف آ کے بیٹھ جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کی سنتوں میں سنت بتائی ہے کہ جب آپ مسجد کے لیے آئیں جمعہ کے لیے تو آپ مسجد میں داخل ہو کر جتنی آپ کے لیے ممکن ہو آپ نفل پڑھ کر اس کے بعد امام سے قریب ہو کر بیٹھ جائیں۔ کونوں میں بیٹھنا، کناروں میں بیٹھنا یہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ جو لوگ پیچھے بیٹھے ہوئے ان سے گزارش ہے کہ وہ لوگ آگے آ کر بیٹھ جائیں، اگلی صفوں میں بیٹھ جائیں تاکہ آنے والے حضرات کے لیے جگہ رہ سکے۔ حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنوں انس کو اس مقصد کے ساتھ پیدا کیا کہ وہ محض اللہ رب العالمین کی عبادت کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ میں نے جنات کو اور انسانوں کو محض اس مقصد کے ساتھ پیدا کیا کہ وہ میری ہی عبادت کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مقصد کو یاد دلانے کے لیے ہر دور ہر زمانے میں نبیوں اور رسولوں کا ایک سلسلہ جاری رکھا۔ جو قوم کی زبان کے ہوا کرتے، جو قوم ہی کے ایک فرد ہوا کرتے، وہ اس قوم کو آ کر اس قوم کو ہدایت کا پیغام سنایا کرتے تھے۔ اور اس نبوت اور رسالت کی سب سے آخری کڑی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دین کو مکمل کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے جنوں انس کے لیے ہدایت کا جو پیغام بھیجا، وہ پیغام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس امت تک پہنچایا۔ اور حضرات، چونکہ یہ دین قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اور جنات کے لیے ہدایت کا آخری ذریعہ ہے، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے سب سے آخری اور اپنے سب سے مقرب نبی کے لیے ایک ایسی جماعت کا انتخاب فرمایا، ایسے لوگوں کا انتخاب فرمایا جو لوگ تمام امتوں میں انبیاء کے بعد سب سے اللہ کی نگاہ میں افضل ترین لوگ، جن کے دل اللہ رب العالمین نے انبیاء کے بعد سب سے زیادہ جن کے دل پسند کیے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنے نبی کے معاون اور اپنے نبی کے مددگار بننے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا انتخاب فرمایا۔ یہ وہ جماعت تھی جنہیں ہم صحابہ کہا کرتے ہیں۔ صحابہ کی یہ جماعت وہ جماعت تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح سے انبیاء کا انتخاب فرمایا، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آخری نبی کی مدد کے لیے، اس دین کی تبلیغ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کی اس جماعت کا انتخاب فرمایا۔ یہ اللہ کی جانب سے منتخب لوگ تھے اور اللہ رب العالمین نے ایسی جماعت کا انتخاب فرمایا کہ آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
جس معاشرے کی طرف بھیجے گئے تھے وہ معاشرہ گناہوں میں مبتلا تھا، شرکیات اس میں عام تھے، ہر قسم کا گناہ اس معاشرے میں پایا جاتا تھا، دنیا جہالت کے دور سے گزر رہی تھی۔ ایسے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھیجا جہاں ہر طرف گناہ ہی گناہ ہو رہے تھے۔ ایسے دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور دیکھتے ہی دیکھتے 23 سال کا عرصہ گزرتا ہے کہ ساری دنیا میں اسلام کا پیغام عام ہو جاتا ہے۔ یہ جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کا نتیجہ تھا، وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے، یہ ان کی محنتوں کا بھی نتیجہ تھا۔ یاد رکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یقیناً دین کو پھیلانے کے لیے اپنی ہر کوشش کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس دین کی تبلیغ میں سب سے زیادہ محنت کرنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے ایمان لانے کے بعد، اسلام قبول کرنے کے بعد، اسلام کو دنیا میں پھیلانے کے لیے جب مال کی ضرورت پڑی انہوں نے اپنا مال خرچ کیا، جب وقت کی ضرورت پڑی انہوں نے اپنا وقت قربان کیا، جب جان دینے کا مسئلہ آیا انہوں نے اپنی جان بھی قربان کی، انہوں نے مال بھی خرچ کیا، انہوں نے جہاد بھی کیا، انہوں نے دعوت کے میدان میں کام بھی کیا۔ الغرض دین کو پھیلانے کے لیے جو کوششیں کی جا سکتی تھی، یہ صحابہ وہ جماعت تھی جنہوں نے ہر وہ کوشش کی اور اتنی محنت کی، ایسی کوشش کی، ایسا جذبہ بتایا اس کام میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے راضی ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں بلکہ رب العالمین بھی ان سے راضی ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر القرون قرنی، خیر القرون قرنی، کہ لوگوں میں سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ۔ ایک اور روایت میں ہے خیر الناس قرنی، خیر الناس قرنی، کہ لوگوں میں سب سے بہترین لوگ میرے زمانے کے لوگ، والذین من بعدہ، اور اس کے بعد وہ جو ان کے بعد آنے والے، اس کے بعد وہ جو ان کے بعد آنے والے۔ اس امت میں سب سے بہترین اگر کوئی لوگ تھے، سب سے بہترین نسل کوئی طبقہ اگر تھا تو وہ صحابہ کرام کا طبقہ، ان کے بعد کے لوگوں کی افضلیت ہے، لیکن سب سے افضل ترین لوگ صحابہ تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اتنا راضی ہوئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بتائی۔ اور حضرات، صحابہ کرام کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وہ سابقین اولین جنہوں نے ہجرت کی اور جو انصار بنے، ہجرت کرنے والوں کے جو مددگار بنے، والذین اتبعوهم بإحسان، اور وہ لوگ جنہوں نے احسن طریقے سے، بہتر طریقے سے ان کی اتباع کا فریضہ انجام دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ رب العالمین ان سے راضی ہوا اور وہ لوگ اللہ رب العالمین سے راضی ہوئے۔ یہاں آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کے 3 طبقات کا اس آیت میں ذکر فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا والسابقون الاولون من المہاجرین، سابقین اولین جو کہ مہاجرین میں سے تھے۔ مہاجرین کون؟ وہ لوگ جنہوں نے اسلام قبول کیا اور محض اسلام کی وجہ سے انہیں ستایا گیا، انہیں تکلیفیں پہنچائی گئی، انہیں مارا گیا، ان میں سے بعض کو شہید بھی کر دیا گیا، ان کا مال چھین لیا گیا، اور وہ اپنے دین و ایمان کی حفاظت کے لیے اپنے ملک، اپنے شہر، اپنے خاندان کو چھوڑ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کر گئے، یہ مہاجرین۔ اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابہ جو ہجرت کر کے مدینہ کی طرف آئے، جن کے پاس نہ مال تھا، نہ رہنے کے لیے کوئی جگہ مہیا تھی، نہ خاندان تھا، ایسے لوگ جو مدد کے بہت زیادہ محتاج تھے، ایسے لوگوں کی مدد کرنے والے مدینہ کے وہ مسلمان جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انصار کا لقب دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ان دونوں طبقوں کی تعریف کی اور کہا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اور اس کے بعد والذین اتبعوهم بإحسان، اور وہ لوگ جو ابتدا میں تو اس کام میں شریک نہ رہے لیکن بعد میں انہوں نے ان کی اتباع کی، ان کے راستے کو انہوں نے اختیار کیا، اور جیسے مہاجرین نے اسلام کے لیے کام کیا، جیسے انصار نے اسلام کے لیے قربانیاں دی، ویسے انہوں نے بھی احسن طریقے سے ان کی اتباع کی۔ ان تینوں طبقات کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا وہ اللہ سے راضی ہوئے۔
سبحان اللہ، یہ کتنی بڑی بشارت ہے ان کے حق میں کہ وہ لوگ ابھی دنیا میں موجود ہیں، ابھی اپنے کانوں سے یہ بات سن رہے ہیں، اس آیت کو وہ لوگ سن رہے ہیں، اور اللہ نے ان کو بشارت سنا دی کہ اللہ تم سے راضی ہوا اور تم اللہ سے راضی۔ یہ اتنی بڑی بشارت ہے، یہ اتنی عظیم خوشخبری ہے کہ آپ اندازہ لگائیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنتی لوگ جنت میں چلے جائیں گے، جنت کی ساری نعمتیں دیکھ لیں گے، ساری نعمتیں حاصل کرنے کے بعد، اس کی لذت کو محسوس کرنے کے بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے مخاطب ہو کے پوچھیں گے کہ اے میرے بندوں بتاؤ کیا تمہیں ساری نعمتیں مل گئی؟ وہ بندے کہیں گے کہ اے اللہ یقیناً ساری نعمتیں ہم حاصل کر چکے، ہر لذت ہمیں محسوس ہو چکی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے کہ اب بھی ایک نعمت باقی۔ بندے کہیں گے اے اللہ تو نے ہمارے چہروں کو جہنم کی آگ سے بچا لیا، تو نے ہمیں نعمتوں میں داخل فرما دیا، اب اس کے بعد اور کون سی نعمت باقی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے یہ نعمت جن نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے، اور وہ نعمت یہ ہے کہ آج میں تم سے راضی ہو رہا ہوں اور اس کے بعد میں کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں، میری رضا مندی کی نعمت ہے۔ یہ نعمت جنت کی تمام نعمتوں میں سب سے عظیم نعمت ہے جو سب سے اخیر میں جنتیوں کو ملے گی۔ اور آپ اندازہ لگائیے صحابہ کرام کی جماعت، یہ وہ خوش نصیب جماعت تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں رہتے ہوئے ان کو یہ خوشخبری سنا دی کہ اللہ تم سے راضی ہوا اور تم اللہ سے راضی ہو۔ یہاں حضرات ایک بات یہ بھی آپ غور کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے محض یہ نہیں کہا کہ رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو گیا، محض اتنی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ نے یہ بھی بتایا ورضوا عنہ کہ یہ وہ صحابہ تھے کہ یہ لوگ بھی اللہ سے راضی، یہ لوگ بھی اللہ سے راضی تھے، اپنے ایمان کے اعتبار سے، اپنے اعمال کے اعتبار سے یہ اللہ کے ہر حکم سے راضی ہو گئے تھے۔ انہوں نے اپنے ایمان کو یا سمجھیے کہ اپنا عمل انہوں نے ایسا ثابت کر کے بتایا کہ اللہ کا جو بھی فیصلہ ہوتا، اللہ جو بھی حکم نازل فرماتے یہ فوری اس سے راضی ہو جایا کرتے۔ آپ سیرت پڑھیے، آپ کو یہ چیز معلوم ہوگی کہ صحابہ کرام ساری زندگی ایک کام کرتے رہے، لیکن اللہ نے جیسے ہی اس کام کے متعلق کوئی نیا حکم جاری کیا فوری ان کو اس سے راضی ہو۔ شراب کا ان کے نزدیک جو ہے شراب پینا ایک عام چیز تھی، لیکن اللہ نے جیسے حکم نازل فرمایا اللہ کے حکم سے ایسے راضی ہوئے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مدینے کی گلیوں میں جیسے پانی بہتا ہے اس طرح سے اس دن شراب بہائی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ قبلہ جب تبدیل ہوا، بعض صحابہ نماز میں تھے اور ایک صحابی آ کر آواز لگاتے ہیں کہ قبلہ تبدیل ہو چکا ہے، تو وہ لوگ جو نماز میں تھے اللہ کے حکم سے ایسی رضامندی ان کے پاس تھی، نماز ہی میں انہوں نے اپنا قبلہ تبدیل کیا، نماز ہی میں قبلے کی طرف پلٹ گئے، اللہ کے ہر حکم سے وہ راضی رہا کرتے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ایمان کو معیار بنا دیا، ان کے ایمان کو معیار بنا دیا اور کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر ویسے یہ لوگ ایمان لائیں گے جیسے تم ایمان لائے ہو تبھی یہ لوگ ہدایت یافتہ ہو جائیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ہدایت یافتہ ہو جائیں، آپ ہدایت پہ قائم رہیں، تو آپ کے لیے اللہ نے یہ معیار بنایا ہے کہ آپ کا ایمان صحابہ کے ایمان جیسا ہونا چاہیے، آپ کا ایمان صحابہ کے ایمان جیسا ہونا چاہیے، تبھی میں اور آپ سچے مومن بن سکتے ہیں، ہم ہدایت کے راستے پہ چل سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کے ایمان کو معیار بنایا۔ اور حضرات صحابہ کرام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام صحابہ کا ذکر، جیسے میں نے بھی آپ کے سامنے آیت پڑھی، تینوں طبقات کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا، اور اس کے بعد آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں خاص جو جماعتیں تھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خاص جماعتوں کو بھی بشارت دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی بیت رضوان میں جو لوگ شریک تھے اللہ نے ان کو خصوصی طور پر بشارت دی۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان صحابہ کے بارے میں کہا جو صحابہ بیت رضوان میں شریک تھے، جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ 1600 یہ صحابہ تھے، 1600 صحابہ کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یقیناً اللہ ان لوگوں سے راضی ہو گیا جو لوگ درخت کے نیچے جنہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پیش نظر حدیث میں فرمایا کہ ایسا کوئی بھی شخص جو بیت رضوان میں شریک تھا، ان میں سے کوئی ایک شخص بھی کبھی جہنم میں نہیں جائے، ان میں سے ایک شخص بھی کبھی جہنم میں نہیں جائے۔ بیت رضوان میں جو شریک تھے ان کو خصوصی بشارت۔ اسی طرح
جو جنگ بدر میں شریک تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سلسلے میں بھی خصوصی بشارت سنائی اور کہا لعل اللہ اطلع الی اہل بدر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب بدر کی جنگ ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے جھانک کر کہا اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم، تم جو عمل کرنا چاہو کرو، میں نے تمہاری مغفرت کر دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدر کے صحابہ کو دنیا ہی میں بشارت سنا دی کہ تمہاری مغفرت کر دی گئی۔ اسی طرح آپ دیکھیں عشرہ مبشرہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں کئی مرتبہ ان کو بشارت سنائی۔ پھر اس کے بعد ان میں بھی خلفائے راشدین المہدیین جو 4 خلیفہ بنے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خصوصی بشارتیں سنائی، اور ان میں بھی حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارتیں سنائی۔ حضرات خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ یہ وہ منتخب جماعت تھی جنہوں نے ایمان کے لیے، اسلام کے لیے اپنا ہر ممکن کوشش کی، اور اسلام کو ہم تک پھیلانے کے لیے انہوں نے اپنا ہر کچھ جو ہے اسلام کے لیے قربان کر دیا۔ اب ہمارا یہ کام، ہماری یہ ذمہ داری، ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ ہم ان صحابہ سے محبت کریں، ہم ان صحابہ کے راستے کی پیروی کریں، ہم جب ان کا نام لیں تو ذکر خیر ان کا کریں، ہماری زبان ان کے لیے دعاؤں سے بھری رہنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت الایمان حب الانصار، آیت الایمان حب الانصار، کہ ایک مومن کے ایمان کی نشانی یہ ہے کہ وہ انصار سے محبت کرتا ہے۔ ایک مومن کے ایمان کی نشانی یہ ہے کہ وہ انصار کی جماعت سے محبت کرتا ہے۔ اور اسی طرح ایک جو ہے منافق کی نشانی وہ آیت النفاق بغض الانصار، اور نفاق کی نشانی یہ ہے کہ وہ انصار کی جماعت سے بغض رکھتا ہے، اپنے دل میں کینہ رکھتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی محبت کو ایمان کی نشانی قرار دیا۔ اب کوئی یہاں یہ نہ سوچے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف جو ہے انصار کی محبت پر جو ہے ایمان کی نشانی کا وعدہ ذکر کیا، نہیں، بلکہ آپ یہ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں انصار کا ذکر فرمایا، اور انصار کا مقام مہاجرین کے بعد آتا ہے۔ جیسے میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، پہلے اللہ نے مہاجرین کا ذکر فرمایا، پہلے مہاجرین کا مقام ہے، اس کے بعد انصار کا مقام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا یہ بتایا کہ مہاجرین کے لیے تو سب محبت کرتے ہیں، لیکن انصار سے بھی محبت ہونی چاہیے، اور یہ محبت ایمان کی نشانی، یہ محبت ایمان کی نشانی۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو جس باب میں لایا، وہ باب دراصل ایمان کی کمی اور اضافے سے جڑا ہوا باب۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو لا کر یہ ثابت کیا ہے کہ صحابہ کرام سے جس کی محبت جتنی زیادہ ہوگی اس کا ایمان اتنا زیادہ ہوگا، جس کی محبت جتنی کم ہوگی اس کا ایمان اتنا کم ہوگا۔ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے جتنی محبت کریں گے ہمارا ایمان اتنا زیادہ ہوگا، اور اگر ہم صحابہ سے محبت میں کمی کے شکار ہو جائیں تو ہمارا ایمان بھی کم ہو جائے گا، یاد رکھیں۔ اور اسی طرح سے صحابہ کرام کے بارے میں جب بھی ان کا ذکر آئے، جب بھی ان کی بات نکلے تو ہمارا کام کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا مہاجرین اور انصار کا ذکر کرنے کے بعد، اور وہ لوگ جو ان کے بعد آئے، اور وہ لوگ جو ان کے بعد آئے، ان کا کام کیا ہے؟ وہ لوگ کہتے ہیں یقولون ربنا اغفر لنا، اے ہمارے رب ہماری مغفرت فرما، ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اور ہمارے وہ بھائی جو ایمان میں ہم سے سبقت کر گئے، اللہ ان کی بھی مغفرت فرما، ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، اور اے ہمارے رب ہمارے دلوں میں ان ایمان والوں کے سلسلے میں بغض نہ پیدا رکھ جو لوگ کہ ہم سے پہلے گزرے، ہم سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کے سلسلے میں ہمارے دلوں میں بغض اور کینہ نہ رکھے ہیں۔ یہ دعا کرنی، ان کا ذکر خیر کرنا ہے، ان کے سلسلے میں مغفرت کی دعائیں کرنی ہے، یہ ہمیں حکم دیا گیا۔ اور اسی طرح ان کے راستے کی اتباع کرنا ہے، جیسے میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی والذین اتبعوہم بإحسان، اور وہ لوگ جو ان کے راستے کی احسن انداز سے پیروی کریں گے ان کو بھی بشارت حاصل ہوگی، ان سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہے۔ یہ کام ہے جو ہمیں کرنا۔ اور اسی طرح سے صحابہ کرام کی محبت اپنے دلوں میں بھی پیدا رکھنی ہے، اور اسی طرح سے اپنے بچوں کے دلوں میں صحابہ کی محبت ہمیں رکھنی ہے۔ صحابہ سے محبت کرنا ہمیں اپنی نسلوں کو سکھانا ہے۔
مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ اسلاف کا یہ عمل تھا، کانوا یعلمون ابناءهم اولادهم حب ابی بکر و عمر، کہتے ہیں کہ سلف اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا سبق ویسے پڑھاتے تھے جیسے وہ قرآن کی کوئی آیت سکھاتے، قرآن کی کوئی آیت کو جس اہتمام سے وہ سکھاتے تھے اپنی اولاد کو، ویسے سلف اپنی اولاد کو ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کی محبت سکھاتے۔ یہ آج ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم صحابہ کی محبت اپنے دلوں میں پیدا رکھیں اور صحابہ کی محبت اپنی نسلوں میں، اپنی اولاد کے دلوں میں ہم پیدا کریں۔ اور حضرات، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ یاد امام طحاوی رحمہ اللہ، جن کی کتاب عقیدۃ الطحاویہ اہل سنہ والجماعت کے درمیان عقیدے کی ایک ممتاز کتاب شمار کی جاتی ہے، وہ جب صحابہ کا ذکر کرتے ہیں تو فرماتے ہیں وَنُحِبُّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَلَا نُفْرِطُ فِي حُبِّ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَلَا نَتَبَرَّأُ مِنْ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنُبْغِضُ مَن يُبْغِضُهُمْ۔ فرماتے ہیں کہ ہم صحابہ کرام میں تمام صحابہ سے محبت کریں، صحابہ کرام میں تمام صحابہ سے محبت کرنا یہ ہمارے عقیدے میں داخل۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وَلَا نُفْرِطُ فِي حُبِّ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، اور ان میں سے کسی ایک کی محبت میں مبالغے کا ہم شکار نہیں، کسی ایک کو سب سے برتر بنا کر اور اس کے مخالفین کو یا اس کے علاوہ جو لوگ ہیں ان کو گرا کر دیکھنا، یہ عمل ہم کبھی نہیں کرتے۔ ہم تمام صحابہ سے محبت کرتے ہیں، کسی ایک کی محبت میں ہم مبالغے کا شکار نہیں ہوتے۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں وَلَا نَتَبَرَّأُ مِنْ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، ان میں سے کسی ایک کے سلسلے میں بھی ہم برات کا اظہار نہیں کرتے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ان کے سلسلے میں میں کچھ نہیں کہوں گا، ان کے سلسلے میں میں برات کرتا ہوں، یا ان کے ایمان کے بارے میں مجھے تشفی نہیں ہے، یہ ہم کسی ایک صحابی کے بارے میں بھی نہیں کہیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وَنُبْغِضُ مَن يُبْغِضُهُمْ، یہاں آپ غور کریے، فرماتے ہیں وَنُبْغِضُ مَن يُبْغِضُهُمْ، اور ہر وہ شخص جو صحابہ کے سلسلے میں بغض رکھتا ہے ہم اس سے بغض رکھتے ہیں، ہر وہ شخص جو صحابہ کے سلسلے میں بغض رکھتا ہے ہم اس سے بغض رکھتے ہیں۔ وَبِغَيْرِ الْخَيْرِ يَذْكُرُهُمْ، اور جو ان کا ذکر خیر نہیں کرتا، جو ان کی بات جب آتی ہے تو اپنی زبان کو صاف نہیں رکھتا، ہم اس سے بھی بغض رکھتے ہیں۔ ہر وہ شخص جو صحابہ سے بغض رکھتا ہے، صحابہ سے نفرت کرتا ہے، یا اس کے انداز سے محسوس ہوتا ہے کہ وہ صحابہ کے سلسلے میں اپنے دل میں کدورت رکھتا ہے یا کسی ایک صحابی کے سلسلے میں بھی رکھتا ہے، تو ہم اس سے بغض رکھتے ہیں، ہم اس سے نفرت کرتے ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ایک صحابی سے بھی اگر کوئی بغض رکھتا ہے یا ان سے برات کا اظہار کرتا ہے ہم اس سے نفرت کرتے ہیں، ہمارے دل میں اس کے سلسلے میں نفرت ہونی چاہیے۔ ایسے شخص سے کبھی محبت نہیں ہو سکتی جو شخص صحابہ سے محبت نہیں رکھتا۔ حضرات، آج یہ ساری باتیں بتانے کا مقصد یہ، میرا وقت قریب ہے کہ مکمل ہو جائے، میں اپنا وقت کچھ منٹوں میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ بات یہ ہے، یہ ساری باتیں جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی یہ آپ کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہو، یہ صحابہ کے سلسلے میں، ان کی قربانیوں کے سلسلے میں، ان کی عظمت، ان کے مقام و مرتبے کے بارے میں ساری باتیں آپ پہلے سے سن چکے ہیں۔ لیکن آج یہ مسئلہ ہے کہ آج ہمارے وہ نوجوان جو علماء کے پاس تربیت حاصل نہیں کرتے، جو علماء کے پاس بیٹھ کر علم نہیں سیکھتے، جن کے پاس اتنا جذبہ نہیں کہ تسلسل کے ساتھ تعلیم حاصل کرے یا کتابوں کو تحقیق سے پڑھے، ایسے وہ نوجوان یا ایسے وہ لوگ سوشل میڈیا سے علم حاصل کریں۔ کبھی وقت مل گیا، کوئی بیان اٹھا کر دیکھ لیا، جو اچھا بولنے والا ہے اس کا سن لیا، اور اس کے بعد اسے سنتے چلے گئے، اور وہ جو کہتا ہے اسے مانتے چلے گئے، اور اس کے بعد سمجھنے یہ لگ گئے کہ وہ بات ہر بات تحقیق کی بتا رہا ہے، وہی حق بتا رہا ہے، سارے لوگ حق چھپا رہے۔ یہ سارا عقیدہ آج ہمارے نوجوانوں کا بنتا ہے۔ میں ان نوجوانوں سے بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جب صحابہ کے بارے میں کوئی بات سوچتے ہیں یا صحابہ کے بارے میں کوئی مسئلے کی تحقیق کرنے جاتے ہیں تو آپ سب سے پہلے نبی کے اس فرمان کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھیں، اذا ذکر اصحابی فامسکوا، کہ جب میرے صحابہ کا ذکر ہو تو خاموش ہو جاؤ، جب میرے صحابہ کا ذکر ہو تو خاموش ہو جاؤ۔ اس حدیث کو، نبی کے اس فرمان کو، نبی کے اس حکم کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھو۔ اس کے بعد صحابہ کے اختلافات پڑھو، صحابہ کی زندگیاں پڑھو، اور یہ بھی بات یاد رکھو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تسبوا اصحابی،
मेरे सहाबा को बुरा भला न कहो, فإنه لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. فرمایا کہ اگر تم میں سے ایک شخص اگر اور پہاڑ جتنا سونا اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے وہ ان کے ایک مد کے برابر نہیں ہو سکتا اور نہ آدھے مد کے برابر ہو سکتا ہے. اللہ کتنی بڑی بات اللہ کے نبی نے کہی. آپ غور کریے کہ اگر ایک صحابی نے, وہ کوئی بھی صحابی رہے ہو, وہ جو ہے صحابہ میں سب سے کم مقام رکھنے والے صحابی بھی اگر رہے ہو, انہوں نے ایک مد, صرف ایک مد کتنا ہوتا ہے؟ صرف آپ جتنا دو اپنی مٹھیوں میں بھر لیتے ہیں اتنا ایک مد ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صرف ایک مد اگر انہوں نے اللہ کی راہ میں اس وقت میں قربان کیا ہے تو تم اگر بہت پہاڑ جتنا سونا, اور جو لوگ بہت پہاڑ دیکھے وہ جانتے ہیں وہ ہزاروں کلو سے زیادہ وزن رکھنے والا پہاڑ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اتنا زیادہ سونا اگر تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو, ما بلغ مد احدہم, ان کی ایک مد خرچ کرنے جتنے برابر نہیں ہو سکتا اور نہ آدھا مد خرچ کرنے برابر ہو سکتا. اللہ یہاں آپ دیکھیں علماء یہاں پہ بڑی بہترین بات بتاتے ہیں کہ یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 ناممکن چیزوں کو جمع کر دیا. پہلی ناممکن بات یہ کہ کسی ایک آدمی کے پاس اور پہاڑ جتنا سونا جمع ہو جائے, یہ ناممکن بات. اور مان لیجیے اگر یہ ممکن ہوگی. اس کے بعد دوسرا ناممکن یہ کہ اتنا سونا کوئی ایک آدمی اللہ کی راہ میں خرچ کر دے, یہ دوسری ناممکن بات. تیسری ناممکن بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی کہ اتنا بھی اگر کوئی خرچ کر دیتا ہے تب بھی جا کر وہ صحابہ کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا, تب بھی جا کر وہ صحابہ کے مقام پر نہیں پہنچ سکتا. اور یہاں حال یہ ہے کہ نمازوں کی پابندی نہیں, قرآن کبھی نہیں پڑھے مکمل ترجمے سے, کبھی علم کی مجلسوں میں حاضر نہیں ہوئے, اپنے ایمان کا جائزہ نہیں لے رہے اور اٹھ کے بیٹھتے ہیں اور کوئی ایک ویڈیو اٹھا کر کسی کو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے اختلاف, کسی کو حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ سے اختلاف, بات بڑھتے بڑھتے نبی کے قریبی صحابہ تک پہنچ جاتی ہیں اور ان کی باتیں سنتے ہیں جو نعوذ باللہ حضرت عائشہ کے خلاف ہوتے, حضرت ابو بکر, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں کہتے. ایسے لوگوں کی باتیں, ایسے لوگوں کی تحقیق لا کر جو ہے پیش کرتے ہیں یا ان کی تحقیق کو مرجع سمجھتے بیٹھے ہوئے ہیں. اور یہاں یہ ساری حدیثیں جو میں نے آپ کے سامنے حدیث پیش کی, یہ بخاری میں بھی موجود, یہ جو ہے مسلم میں بھی موجود, اور اسی طرح جو آیتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ان کے اوپر ایمان لائے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. یہ ساری آیتیں چھوڑتے ہیں, یہ ساری حدیثیں چھوڑتے ہیں اور لے کے بیٹھ جاتے ہیں کوئی ایک مسئلہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی اس بات سے آگاہ کر دیا اور کہا اتنی بڑی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی, آپ اندازہ لگائیے, من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو میرے صحابہ کو برا کہے, جو میرے صحابہ کو برا کہے, فعلیہ لعنت اللہ, اس پر اللہ کی لعنت, اس پر فرشتوں کی لعنت ہے, تمام لعنت کرنے والوں کی اس پر لعنت ہے جو میرے صحابہ کا برائی کے ساتھ تذکرہ کرے. اور یہاں کوئی کہے کہ میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دل پر پتھر رکھ کر رضی اللہ عنہ کہتا ہوں اور اس کو لوگ امام بنا کر بیٹھے, یہ کتنی بڑی گمراہی ہے, یہ کتنی بڑی جہالت ہے. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ صحابہ کرام کی محبت اپنے دلوں میں ہم پیدا کریں, صحابہ کرام کا درجہ سمجھیں, ہم ان کی عظمت کو سمجھیں. ایک آخری واقعہ ذکر کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. جنگ بدر کا واقعہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ٹھہرے ہوئے ہیں جنگ کے لیے, اور وہاں پر صحابہ کرام میں 2 بچے بھی تھے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزو بازو میں 2 بچے تھے. یہ 2 بچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے تھے, بچے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ان کو دیکھ کر میں نے سمجھا کہ یہ بچے ہیں اور نوجوان ہیں اور یہ جنگ میں شریک ہو گئے, تعجب کرنے لگے ان سے. اور اس کے بعد ان کا سوال یہ بڑا تعجب کا تھا. وہ بچے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کرتے ہیں کہ اے چچا بتائیے اس میں ابو جہل کون ہے, اس میں ابو جہل کون ہے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ وہ بچے کم سن ہیں اور زیادہ طاقتور نہیں ہیں, اور پھر ان کا سوال مکہ کے ایک سردار کے بارے میں, ایک بڑے جنگجو سردار کے بارے میں کہ ابو جہل کون. حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں تم کیا کرو. تو حضرت وہ جو بچے تھے, جو نوجوان صحابی تھے, وہ کہتے ہیں کہ اے چچا میں نے سنا ہے کہ وہ ابو جہل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا ہے, اور آج کا دن اگر وہ مجھ سے ملاقات کر جائے تو یا تو میں زندہ رہوں گا یا تو وہ زندہ.
یا تو میں زندہ رہوں گا تو وہ زندہ رہے گا۔ اور بازو میں ایک اور جو صحابی تھے وہ بھی نوجوان تھے، انہوں نے بھی یہی سوال کیا اور انہوں نے بھی یہی بات کی کہ اگر آج ابو جہل سے میری ملاقات ہو جائے، نبی کی محبت میرے دل میں ایسی ہے کہ یا تو وہ زندہ رہے گا یا تو میں زندہ۔ اور اس کے بعد جب ختم ہوتی ہے نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ابو جہل کو قتل کرنے والے یہی دو بچے، ابو جہل کو قتل کرنے والے یہی دو بچے تھے۔ میں بتانا آپ کو یہ چاہتا ہوں کہ اپنے بچوں کے دلوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور نبی کے صحابہ کی ایسی محبت آپ رکھیے کہ آپ کے بچوں کے سامنے اگر نبی کا تذکرہ ہو، کوئی برائی کے ساتھ کرے وہ کبھی برداشت نہ کرے، صحابہ کا تذکرہ اگر کوئی برائی کے ساتھ کرے وہ کبھی برداشت نہ کرے۔ آپ اپنے بچوں کے دلوں میں اور اپنے دلوں میں ایسی محبت صحابہ کی پیدا کیجیے۔ اسی بات پہ اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے دعا کرتا ہوں رب العالمین سے کہ رب العالمین ہم تمام کو صحابہ کرام کی عظمت کو سمجھتے ہوئے ان سے محبت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کے راستے کی صحیح طور پر پیروی کرنے والا بنائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر وہ شخص جو ان سے بغض رکھتا ہے، ان سے نفرت رکھتا ہے، اللہ ہمیں اس سے دوری اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو نوجوان یا جو مسلمان گمراہی کی طرف جا رہے ہیں، خصوصاً صحابہ کے سلسلے میں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ان کے لیے ہدایت کے راستے کو صاف کر دے۔ اے اللہ انہیں ہدایت کی طرف لوٹا دے۔ اے اللہ دنیا میں جہاں کہیں مسلمان پریشان حال ہیں، اللہ مسلمانوں کی پریشانیوں کو آسانی میں بدل دے۔ اے اللہ جو مسلمان قرض میں مبتلا ہیں ان کے قرض کی ادائیگی میں آسانی پیدا فرما۔ اے اللہ جو قرض میں مبتلا ہیں ان کے لیے شفا عاجلہ کاملہ نصیب فرما۔ اے اللہ جو رشتوں کی تلاش میں ہے، اللہ ان کے لیے نیک صالح جوڑوں کا انتظام فرما۔ اے اللہ جو روزی کی تلاش میں ہے ان کے لیے حلال روزی کا انتظام فرما۔ اے اللہ جن کو تو نے اولاد نہ دے کے آزمایا ہے، اللہ ان کو نیک صالح اولاد نصیب فرما۔ اے اللہ جن کی اولاد نافرمان ہو گئی ہے، اللہ ان کی اولاد کو نیک اور صالح بنا دے۔ اے اللہ جن کے والدین حالت توحید میں دنیا سے گزر گئے، اللہ ان کے والدین کی مغفرت فرما۔ اے اللہ جن کے والدین زندہ ہیں ان کو اپنے والدین کی خدمت کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ جب تک ہمیں زندہ رکھ نیک عمل کی توفیق نصیب فرما۔ جو موت دے تو حسن خاتمہ نصیب فرما، قبر کے عذاب سے حفاظت فرما، محشر کے میدان میں آسانیاں پیدا فرما، ہمارے حق میں جنت کا فیصلہ کر دے، جہنم سے نجات نصیب فرما۔ اے اللہ جنت میں تیرے نبی کی صحبت نصیب فرما۔ اے اللہ جنت میں تیرا دیدار نصیب فرما۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔